السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ ایک بوڑھے شیخ کو مرغے پالنے کا شوق تھا۔ ایک دن اچانک اس کا ایک مرغہ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اسے بڑی فکر ہوئی، وہ باہر نکلا، اپنے محلے کا چکر لگایا، لیکن اسے مرغہ نہیں ملا۔ پھر اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ جاؤ مرغے کو تلاش کرو۔ ملازمین نکل گئے اور اس کے مرغے کو تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈا، سارے شہر کا چکر لگایا، گاؤں کا چکر لگایا، لیکن مرغہ نہیں ملا۔ واپس آئے اور کہا کہ حضور مرغہ نہیں ملا، لگتا ہے اسے کسی جانور نے کھا لیا ہے۔ تو اس پہ شیخ نے کہا اچھا، اگر کسی جانور نے کھا لیا ہے تو پھر کوئی اس کی باقیات ہوں گی، کوئی اس کے پر کہیں آپ ذرا ڈھونڈیں، دیکھیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کو کسی جانور نے کھایا ہے اور مجھے کچھ تھوڑا بہت اطمینان ہو جائے۔ وہ پھر نکل پڑے اور پھر جا کے انہوں نے سارا تلاش کیا، دیکھا، ڈھونڈا، تو انہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ملا۔ انہوں نے شیخ سے آ کے بتایا کہ جی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو اس پر شیخ جو ہے وہ بہت اداس ہوا، پریشان ہوا۔ اس نے 2 دن کے بعد ایک اونٹ ذبح کیا اور عمائدین قبیلہ کو اور دیگر شہر کے لوگوں کو بلایا، ان کی دعوت کی۔ وہ سب آئے، دعوت کھائی، اور دعوت کھانے کے بعد بوڑھے شیخ نے کہا کہ دوستو بات یہ ہے کہ میرا ایک مرغہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر آپ دوست اس کی تلاش میں میری کوئی مدد کریں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس مرغے کو کسی جانور نے کھایا ہے یا کوئی اس کو چرا کے لے گیا ہے، تو اس میں میری مدد کریں۔ ان سب نے دعوت تو اڑائی اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھنے کی اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور اٹھ کے جب اپنے گھروں کو گئے تو جب دعوت سے فارغ ہو کے باہر گئے تو بڑے ہنسے، کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہے بھائی، کہ ایک مرغہ اس کا جو ہے وہ گم ہوا ہے اور اس مرغے کی عوض اس نے اونٹ ذبح کر کے ہمیں کھلا دیا ہے، تو مرغے سے کہیں زیادہ اس نے جو ہے وہ اونٹ پہ خرچ کر دیا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جناب مرغہ جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگوں نے باتیں بنائیں اور ہنسے اور مذاق کیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ 3 دن گزرے تھے کہ اسی قبیلے کی ایک بکری جو ہے کسی کی گم ہو گئی۔ وہ غریب آدمی تھا، بکری کا مالک، اس نے تلاش کی، ادھر ادھر ڈھونڈا، بکری اسے نہیں ملی، تو شام کو صبر و شکر کر کے بیچارہ سو گیا۔ جب اس بوڑھے شیخ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کی بکری گم ہو گئی ہے تو اسے تشویش ہوئی۔ اس نے دوسرے دن پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور عمائدین کو اور شہر کے دیگر لوگوں کو جمع کیا، اور جب دعوت کھا پی لی سب نے تو پھر کہنے لگا کہ بھئی وہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی کی بکری گم ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے میرا مرغہ بھی گم ہو گیا تھا، تو آپ اس کی اگر کوشش کریں، تلاش کر لیں تو بہت مہربانی ہوگی، مجھے اس کا کوئی سراغ مل جائے اور اس کی بکری مل جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے تو وہیں پہ جو ہے وہ کہا کہ جناب ہم دیکھتے ہیں، اور آپ اس کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں، آپ صبر کر لیں، مرغہ ہی تو تھا، کوئی آپ کا کوئی بہت قیمتی کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس کے لیے آپ صبر نہ کر سکیں۔ اور کچھ نے جو ہے وہ وہاں تو وعدہ کیا کہ جی ہم دیکھتے ہیں، اور باہر آ کے پھر وہی ہنسی اور ٹھٹھا مذاق جو ہے وہ کرنے لگے کہ یار یہ بوڑھا جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، اس کو پیسہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ جناب مرغے کی تلاش پہ اور بکریوں کی تلاش پہ ہی ضائع کر رہا ہے، 2 اونٹ کھلا دیے ہیں اس نے۔ تو ایک ہفتہ گزرا تو اسی گاؤں کے ایک اور امیر شیخ کا اونٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ تو جب اونٹ گم ہوا تو وہ ایک امیر آدمی تھا، اس نے اسے تلاش کیا کہ ڈھونڈتے ہیں جناب میرا اونٹ جو ہے وہ کہاں گیا، اور لیکن اسے اونٹ نہیں ملا۔ تو وہ بھی اس کو ایک اونٹ کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے سوچا کہ چلیں یہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اور اونٹ بہت ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی اور آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا۔ جب اس بوڑھے شیخ کو پتہ چلا تو اس نے پھر ایک اونٹ ذبح کیا اور پھر ایک دعوت کر دی، اور اس دعوت کے اندر اس نے تمام شہر کے لوگوں کو بلایا، کھلایا پلایا،
اور پھر اونٹ کا تذکرہ کیا کہ شیخ صاحب کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ضمناً بکری کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اپنے مرغے کا ذکر بھی کیا کہ میرا مرغا بھی گم ہو گیا تھا۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ صبر کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ بلکہ اس کے بیٹوں سے بھی کہا کہ یار یہ آپ کا والد 3 اونٹ جو ہے وہ ذبح کر چکا ہے، کہیں سٹھیا تو نہیں گیا، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس پہ جناب جب لوگ جا رہے تھے تو اس کے بیٹے بھی بڑے معذرت خانہ طور پہ ان مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے کہ یار بس بوڑھے ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، اس لیے بس ان کو جو ہے وہ مرغے کی بس فکر رہتی ہے، اور کوئی اور چیز گم ہو جائے تو فکر رہتی ہے، اور آپ کو بلا لیتے ہیں، تو بس شاید دماغی طور پہ ان کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، کچھ شاید کھسک گیا ہے، کوئی دماغی طور پہ ان کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تو یہ کہہ کے اسے سارے رخصت ہو گئے۔ تو ابھی 2 دن گزرے تھے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ گاؤں سے، قبیلے سے ایک لڑکی گم ہو گئی۔ اب جب لڑکی گم ہوئی، اس کی تلاش شروع ہوئی، تو اس گاؤں کے اور شہر کے جو نوجوان ہیں وہ اکٹھے ہوئے جتھے کی صورت میں کہ جناب ڈھونڈنا چاہیے، یہ ہماری عزت ہے، ہمارا تو ایک فرد جو ہے وہ کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ تو اکٹھے ہوئے، تو شہر کے اندر تلاش شروع کی، پھر ارد گرد کے دیہات کے اندر دائرہ کار بڑھایا اس کا، اور بلکہ دیگر قبیلوں سے مدد مانگی کہ ہماری بچی جو ہے اغوا ہو گئی ہے اور یا گم ہو گئی ہے، اس کی تلاش میں ہماری مدد کریں۔ تو دوسرے قبیلوں کی مدد لی، تو تلاش کرتے کھوج لگاتے پتہ چلا کہ یہاں قریب کے پہاڑوں کی ایک غار میں کچھ ڈاکو رہتے ہیں۔ اب ان سب نے پلان کیا، اور پلان کے مطابق وہاں پہ دھاوا بولا جہاں ڈاکو رہتے تھے، مقابلہ ہوا جس میں قبیلے کے لوگ بھی مارے گئے اور کچھ ڈاکو جو ہیں وہ مارے گئے، اور لڑکی وہاں سے برآمد کر لی گئی۔ اور وہیں پہ پتہ چلا کہ بکری کے، اونٹ کے اور مرغے کی جو کچھ نشانیاں ہیں اور باقیات ہیں وہ بھی وہیں سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ وہ یہاں ہیں۔ تو دوستو، اس عربی کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے قبیلے کے لوگ جس دن مرغا گم ہوا تھا اور اس نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میرا مرغا گم ہو گیا ہے، اگر یہ اسی دن اکٹھے ہو جاتے تو شاید بکری بھی پھر گم نہ ہوتی، اور اگر چلیں مرغے پہ نہیں ہوئے تھے تو بکری کے گم ہونے پہ اکٹھے ہو جاتے تو پھر شاید اونٹ تک بات نہ پہنچتی، اور اگر اونٹ پہ ہی یہ سب اکٹھے ہو جاتے تو شاید بیٹی کی عصمت کی قربانی انہیں نہ دینی پڑتی، اور اس کے لیے انہیں اپنے لوگوں کو نہ مروانا پڑتا۔ تو اس کہاوت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کیا ہماری بھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہمیں بہت سی انٹیمیشنز ملتی ہیں، بہت سی ہمیں جو ہے وہ سنجیدہ لوگ ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت سارے اشارے ملے لسانی عصبیتوں کے پاکستان بننے کے بعد، اور اسی طرح کے مذہبی قسم کے فسادات، اور یہ بھی پتہ چلا کہ غیر ملکی طاقتیں ہمیں پھاڑنے، ہمیں جو ہے وہ جدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہم پہ جوں تک نہیں رہیں گی، اور بالآخر ہم نے سانحہ سکوت ڈھاکہ دیکھا، وہ ہم سے ایک حصہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ ہم نے کوشش کی کہ شاید ہم سنبھلیں، شاید ہم اپنے آپ کو پھر اکٹھا کر سکیں، لیکن طاغوتی قوتوں نے ہمیں اکٹھا نہ ہونے دیا۔ کبھی ہمیں انہوں نے مذہب کے نام پہ لڑایا، شیعہ سنی کے نام پہ لڑایا، ہم نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں یہ جو اتنا بڑا نقصان کر رہے تھے ہم، یہ نقصان بھی ہمیں بیدار نہیں کر سکا۔ حالانکہ سنجیدہ لوگ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، بار بار ہمیں متنبہ کرتے رہتے ہیں، بار بار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مذہبی جنونیت کا شکار نہ ہوں، آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہیں، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد سے رہیں، اکٹھے ہو کر رہیں،
لیکن ہم نہیں ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم میں لسانی اور صوبائی عصبیتوں کے جھگڑے کروائے گئے، ہمیں بلوچی، پنجابی، سندھی اور پنجابی کے نام پہ لڑایا گیا، ہمیں زبانوں کے نام پہ لڑایا گیا، ہم نے زبانوں کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے، ہم نے زبانوں کے نام پہ ایک دوسرے کو مارا اور جو ہے ظلم کیے، لیکن ہم پہ کسی کے کہنے کا کچھ اثر نہیں ہوا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں، اور یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں بتدریج، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی لسانیات کے نام پہ، کبھی صوبائی عصبیت کے نام پہ، یہ ہمیں بڑے نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات ہمیں بہت بڑے نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں چھوٹے چھوٹے نقصانات دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم واپس اچھے رستے کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ میں آپ پہ کوئی بڑا عذاب جو ہے وہ نازل کروں۔ تو یہ سنت ہے اللہ کی کہ وہ کبھی زلزلے دے کے، کبھی سیلاب دے کے، کبھی صوبائی عصبیتوں کے نظارے دکھا کے، کبھی لسانی جھگڑوں کو دکھا کے، کبھی جو ہے وہ مختلف قسم کی فسادات دکھا کے ہمیں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر اب بھی آپ واپس نہ لوٹے، اب بھی اگر آپ متحد نہ ہوئے، تو پھر یاد رکھیں کہ میں کوئی بہت بڑا طوفان برپا کر دوں گا، تم پہ بہت بڑا عذاب جو ہے وہ نازل کر دوں گا۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں آج ہم پھر سیاسی انتشار کا شکار ہیں، جس طرح آج ہم ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں، جس طرح ہم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آج ہم پولرائزیشن کا شکار ہیں، یہ جنگ آج ہمارے گھر تک پہنچ گئی۔ وہ جنگ جو کبھی صوبے تک تھی، صوبائی عصبیت تھی، وہ جنگ جو کبھی لسانی حد تک تھی، قبیلوں کے حد تک تھی، خاندانوں کے حد تک تھی، علاقائی تھی، علاقوں کے حد تک تھی، وہ جنگ جو کبھی مذہب کے نام پہ مدارس کی حد تک تھی، طالب علموں کی حد تک تھی، آج وہ جنگ ہمارے گھروں میں پہنچ گئی ہے۔ آج سیاسی انتشار نے بھائی کو بھائی سے جدا کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کا ہم شکار ہیں۔ تو یہ کہیں ہمیں اس اللہ کی جو وعید ہے کہ میں تم پہ کوئی بڑا عذاب نازل کر دوں گا، یہ کہیں اس کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمیں آزمائشیں اور چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہم پہ نازل ہو رہے ہیں، کیا یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ لیکن ہم ہیں کہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور کسی صورت متحد ہونے کے لیے، کسی صورت اکٹھے ہونے کے لیے، کسی صورت ایک سیسا پلائی دیوار بننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو ڈرو اس وقت سے کہ خدا نخواستہ کوئی ہم ایسا بڑا نقصان کروا بیٹھیں، میرے منہ میں خاک، کوئی ایسا بڑا نقصان کروا بیٹھیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ ابھی وقت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹی جو الارمنگ سچویشنز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں اور متحد ہوں، اور دیکھیں کہ کن کن کی وجہ سے ہم نقصان میں جا رہے ہیں، ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس ملک کے لیے متحد ہوں، ایک ہو کر سوچیں، اور تمام مشکلات اور مسائل کا باہم مل کر مقابلہ کریں۔ تو آپ دیکھیں گے پھر ہم کسی بڑے عذاب سے اللہ تعالی ہمیں ضرور محفوظ کر لے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔